دینی ملی اسلامی بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے گناہوں کے نقصانات۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ گناہ کسے کہتے ہیں، گناہ ہے کیا چیز، گناہ کا مطلب کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ گناہ کہتے ہیں ترک المأمورات و فعل المحظورات، مأمورات کو چھوڑ دینا، وہ تمام کام جنہیں کرنے کا حکم دیا گیا انہیں چھوڑ دینا یا ان میں سے کسی بھی کام کو چھوڑ دینا گناہ ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اگر کوئی نماز چھوڑ دے تو کیا ہے؟ گناہ۔ وفعل المحظورات، محظورات کا ارتکاب کرنا، یعنی وہ تمام کام جن کاموں سے منع کیا گیا۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا، اگر کوئی جھوٹ بولے تو کیا ہے؟ گناہ ہے۔ تو وہ تمام کام جنہیں کرنے کا حکم دیا شریعت نے انہیں نہ کرنا، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں کو کرنا یا ان میں سے کسی کو بھی کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ یہ گناہ کی تعریف۔ گناہ کو پرکھنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے جانے یہ گناہ ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی بہترین اخلاق کا نام ہے۔ بہترین اخلاق کسی کے پاس ہو وہ نیک انسان ہے۔ اب آئیے گناہ سمجھتے ہیں، گناہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والاثم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تم اس بات کو ناپسند کرو، تم اس بات سے ڈرو کہ لوگ کہیں جان نہ جائیں۔ انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے ہوئے اس کا دل کھٹکتا ہے کہ نہیں؟ اس کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ ڈرنے بھی لگتا ہے کہ کہیں میرے اس گناہ کا علم میرے گھر والوں کو نہ ہو جائے، آس پاس کے لوگوں کو نہ ہو جائے، میرے محلے والوں کو نہ ہو جائے۔ وہ ڈرتا ہے کہ لوگوں کو کہیں میرے گناہ کا علم نہ ہو جائے۔ تو اگر یہ کیفیت کسی کے دل میں پیدا ہو جائے، یعنی اس کا دھڑکن تیز ہو جائے، دل کھٹکنے لگ جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے ڈر بھی لگنے لگے کہ کہیں لوگ جان نہ جائیں، اگر یہ کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے، دور ہو جانا چاہیے، سمجھ جانا چاہیے کہ یہ گناہ ہے۔ حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نیکی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دل سے پوچھو، دل سے پوچھو، یہ دل بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی تمیز رکھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں فرقان دے دے گا۔ فرقان کیا ہے؟ حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت، کیا خیر ہے کیا شر ہے، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، کیا ہدایت ہے کیا ضلالت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دل کے اندر اتنی صلاحیت رکھ دیتا ہے کہ وہ جانتا ہے۔ کہا کہ اپنے دل سے پوچھو، نیکی ہر وہ چیز جس سے یا ہر وہ کام جسے کرنے پر تمہارا دل، تمہارا نفس مطمئن ہو جائے، یعنی انسان نیکی کر کے اس کا دل اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر نیکی ہے کہ نہیں؟ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور گناہ ہر وہ چیز جو تمہارے دل میں کھٹکے اور سینے میں اضطراب اور پریشانی کا باعث ہو، اگرچہ تمہیں لوگ اس کے برعکس فتویٰ دے رہے ہیں، اسے چھوڑ دو۔ یہ گناہ پرکھنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ گناہ کا احساس بہت بڑی چیز ہے۔ اگر گناہ کا احساس، اگر انسان کے اندر گناہ کا احساس آ جائے، یہ کامیابی ہے، اور گناہ کا احساس اگر نہ ہو یہ حد درجہ خطرناک ہے۔ ہم صبح سے شام تک کتنے گناہ کرتے ہیں، احساس ہوتا ہے؟ کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کھاتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، نازیبا کلمات اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ صبح سے لے کر کے شام تک کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں۔ سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے، ہمیں احساس ہے اپنے گناہوں کا۔
گناہ کا احساس ہو جائے تو پھر آدمی توبہ کر لیتا ہے، لیکن گناہ کا احساس ختم ہو جائے تو توبہ نہیں کرتا ہے، وہ گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو کس قدر وہ تڑپتا تھا، کس قدر اس کا احساس اندر سے اس کو کچو کے لگاتا تھا کہ جلدی سے میں اس گناہ سے پاک صاف ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت، قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گناہ سے پاک کر دیجئے، بہت بڑا گناہ ہو گیا مجھ سے، زنا کر بیٹھی ہوں، زنا کی وجہ سے حاملہ ہوتی۔ اور وہ عورت جانتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر یہ کیس لے کر کے گئی تو میری سزائے موت ہے، یہ میرا آخری دن ہوگا، وہ جانتی تھی، لیکن گناہ کا احساس جو اندر سے احساس جو پیدا ہو رہا تھا، تڑپ رہی تھی کہ جلدی سے میں اس گناہ سے پاک صاف ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بچہ پیدا ہو جائے آنا، 9 مہینے کے بعد آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر واپس بھیجا رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابھی بچہ چھوٹا ہے، جب کچھ کھانے لگ جائے واپس آنا۔ وہ گئیں، چند مہینوں کے بعد پھر آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گناہ سے پاک صاف کر دیجئے۔ 1 سال سے زیادہ ہو گیا، وہ 1 سال پہلے 1.5 سال پہلے جو گناہ کیا تھا اس گناہ کا احساس آج بھی زندہ تھا، ویسے مجھے گناہوں سے پاک صاف کر دیجئے۔ آج ہم سے کوئی بڑا گناہ ہو جائے شام تک بھول جاتے ہیں، گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دیا، رجم کر دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی کہ اگر مدینے کے 70 لوگوں میں اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے، بانٹ دی جائے تو ان 70 لوگوں کی بھی مغفرت ہو جاتی۔ اتنی بہترین توبہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ تو یہ ہوتا ہے گناہ کا احساس۔ عام کتنے گناہ کرتے ہیں، احساس نہیں ہوتا ہے، اور آج پھر ہم کہتے ہیں ہم پریشان حال ہیں، ہم پریشانی سے دوچار ہیں، ظالم حکومت ہمارے اوپر مسلط ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں یہ تمہارے اپنے برے اعمال کا نتیجہ ہے، نہیں تو اللہ رب ذوالجلال بہت سارے گناہوں سے درگزر فرما دیتا ہے۔ تو یہ گناہ کا احساس اگر کسی کے اندر آ جائے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ گناہ کے نقصانات کیا ہیں۔ ایک آدمی گناہ پر گناہ کرتا ہے تو کیا نقصان ہوتا ہے اسے؟ بہت سارے نقصانات ہیں، چند ایک نقصانات کا ذکر میں کروں گا۔ پہلا نقصان، یہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، زنگ رسٹ لگ جاتا ہے اس دل میں۔ بتائیے اگر کسی کا دل خراب ہو جائے، دل میں رسٹ لگ جائے، اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ زندہ لاش ہے اور کچھ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے اندر، بدن کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب تک وہ صحیح سلامت ہوتا ہے پورا جسم، پورا باڈی صحیح سلامت ہوتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا باڈی خراب۔ اور وہ دل ہے، وہ گوشت کا ٹکڑا کیا ہے؟ دل ہے۔ اگر وہ دل ہی خراب ہو جائے تو وہ ایک زندہ لاش ہے اور کچھ نہیں، پھر وہ چاہے کچھ بھی کر لے اسے احساس نہیں ہوتا، گناہ کا احساس ختم۔ یہ دل ختم ہو جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، رسٹ ہو جاتا ہے اس پر۔ ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فان تاب ونزع واستغفر سقل قلبه وان زادت حتى يعلو قلبه ذاك الران الذي ذكر الله عز وجل في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، بلیک ڈاٹ۔ پھر جب وہ توبہ استغفار کر لیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے گناہ کو، تو اللہ تعالیٰ اسے دھو دیتا ہے، کلین کر دیتا ہے۔ لیکن توبہ استغفار کرنے کے بجائے وہ گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے، کنٹینیو رہتا ہے گناہ پر، تو دھیرے دھیرے اس کی سیاہی بڑھتی ہے، وہ جو بلیک ڈاٹ تھا دھیرے دھیرے بڑا ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے، پورے دل پر زنگ لگ جاتا ہے، پورا دل خراب ہو جاتا ہے۔ پھر چاہے وہ گناہ کرے، نیکیاں کرے، اسے کچھ کوئی احساس نہیں ہوتا، چاہے بڑی سے بڑا گناہ کر بیٹھے۔ کتنا خطرناک ہے یہ، کتنا بڑا نقصان ہے۔ اس کا دل خراب ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اور اسی زنگ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے یہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا ہوا ہے، جو زنگ لگا ہوا ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے۔ کتنا بڑا نقصان ہے یہ گناہ کا پہلا نقصان۔ دوسرا نقصان، اللہ کا مبغوض بندہ بن جاتا ہے، اللہ نفرت کرتا ہے ایسے بندے سے۔ اتنا ہی نہیں، فرشتے بھی، اتنا ہی نہیں بلکہ سارے لوگ بھی۔
صحیح بخاری کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا أَبْغَزَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلُ فَيَقُولُ إِنِّي أُبْغِضُ فُلَانًا فَابْغِضْهُ فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَابْغِضُوهُ فَيُبْغِضُونَهُ ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے نفرت کرتا ہے، سخت ناراض ہوتا ہے، جبریل امین کو آواز دیتا ہے۔ جبریل امین کون؟ تمام فرشتوں کے سردار، تمام فرشتوں کے سردار اور ہیڈ ہیں، ان کو آواز دیتا ہے اللہ رب ذوالجلال، میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، تو بھی اس سے نفرت کر۔ ثم ینادی فی اہل السماء، جبریل امین علیہ السلام تمام آسمان والوں سے اعلان کر کے کہتے ہیں، تمام آسمان والے، آسمان میں کون رہتا ہے؟ فرشتے، تمام فرشتوں سے اعلان کر کے کہتے جبریل امین کہ اللہ رب ذوالجلال فلاں بندے سے نفرت کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، تم سب بھی نفرت کرو۔ فیبغضونہ، سارے کے سارے فرشتے نفرت کرنے لگتے اس سے۔ ثم توضع لہ البغضاء فی الارض، پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دی جاتی ہے، یعنی زمین والے بھی اس سے نفرت کرنے لگتے، لوگ بھی نفرت کرنے لگتے، گھن کھاتے اس سے۔ کتنا بڑا نقصان ہے گناہ کا، یہ دوسرا نقصان ہے۔ تیسرا نقصان کیا ہے گناہ کا؟ گناہ کی وجہ سے انسان پریشان حال رہتا ہے۔ آج انسان کو کہیں سکون نہیں، نہ گھر میں، نہ آفس میں، نہ بازار میں، نہ سفر میں، نہ حضر میں، ہر جگہ پریشان حال۔ ایسا کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا، ذکر کیا ہے؟ نیکی ہے، نیکی سے کوئی اعراض کرے، نیکی کرنے کا حکم دیا گیا، اگر کوئی نیکی نہ کرے تو گناہ ہے نا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑ لے گا، ذکر نہیں کرے گا، وہ دنیا میں تنگحال رہے گا۔ اتنا ہی نہیں، قیامت کے دن میں اسے اندھا بنا کر کے اٹھاؤں گا۔ وہ کہے گا رب لم حشرتنی اعمی، میں دنیا میں دیکھا کرتا تھا، میری آنکھیں تھی، میرے پروردگار مجھے اندھا بنا کر کے کیوں اٹھایا؟ قال کذالک، تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا۔ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسى، ہماری آیتیں تمہارے پاس پہنچی تھی، تم نے بھلا دیا، اگنور کیا، پڑھا نہیں، آج ویسے بھی تمہیں بھلا دیا جائے گا۔ تو پریشان حال رہتا ہے۔ اگر پرسکون لائف چاہیے، گناہوں کو چھوڑ دیجئے، نیکیاں کرنا شروع کر دیجئے۔ چوتھا نقصان ہے موجودہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ ہمارے پاس کتنی ساری نعمتیں، کوئی گن سکتا ہے؟ انسان اپنے وجود پر غور کر لے، یہ آنکھیں، یہ زبان، یہ کان، یہ ناک، یہ دل، اور یہ صحت و سلامتی والی زندگی، بیماریوں سے بچایا ہوا ہے، کتنی ساری نعمتیں ہیں۔ یہ لگژری گاڑیاں، یہ بنگلے، اور پھر یہ ہوا، یہ سورج، یہ پانی، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ زمین، اتنی ساری نعمتیں گن نہیں سکتا کوئی انسان۔ ناشکری کرتا ہے انسان نعمتوں کی، گناہ کرتا ہے، گناہ پر گناہ کیے جاتے تو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ کئی ایک مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ رب ذوالجلال نے کیا کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جتنا چاہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، اس درخت، اس پیڑ کے قریب نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان کون؟ انسان کا سب سے بڑا دشمن، وہ کامیاب ہو گیا بہکانے میں۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو لغزش میں مبتلا کر دیا اور اس جنت، اس نعمت اور راحت سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے نافرمانی ہو گئی، گناہ ہو گیا، جنت چھن گئی، جنت سے نکال دیے گئے۔ قوم سبا کا ذکر ہے، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ قوم سبا، یمن میں رہنے والی قوم، قوم سبا کے لیے ان کی بستی میں، اپنی بستی میں قدرت الہی کی نشانی موجود تھی۔ جنتان عن یمین و شمال،
اللہ تعالیٰ نے دو بڑے خوبصورت باغوں سے باغیچوں سے نواز رکھا تھا, ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب. کلوا من رزق ربکم, دو بڑے خوبصورت باغیچے, ہر طرح کے فروٹس موجود تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کلوا من رزق ربکم, اپنے رب کی دی ہوئی روزی کو کھاؤ, پھلوں اور فروٹس کی شکل میں تمہیں جو روزی ملی ہے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. بلدۃ طیبہ, بڑا عمدہ شہر ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت شہر دے رکھا تھا قوم سبا کو, اتنا خوبصورت شہر کہ قرآن میں تعریف ہوئی. بلدۃ طیبہ, عمدہ شہر, پاکیزہ شہر, بڑا کلین شہر. ورب غفور, اور بڑا بخشنے والا رب بھی تمہارے ساتھ ہے. کسی چیز کا ڈر مت کرو, بس کھاؤ, اللہ کی نعمتیں استعمال کرو, شکر ادا کرو. فاعرضوا, انہوں نے کیا کیا؟ ناشکری کی. فاعرضوا فارسلنا علیہم سیل العارم وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. انہوں نے اعراض کیا, ناشکری کی. اللہ رب ذوالجلال نے بڑا زور کا سیلاب بھیج دیا. سیل عرم کے نام سے یاد کیا ہے. ایک بڑا ڈیم تھا ان کے پاس, پانی کی کبھی قلت کبھی کمی محسوس نہیں ہوئی. وہ ڈیم ٹوٹ گیا اللہ کے حکم سے, وہ پانی سارا شہر میں آ گیا, پورا شہر تباہ اور برباد ہو گیا, پورا ڈوب گیا. وَدَلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جنتین, ان دونوں خوبصورت باغیچوں کو جو دائیں بائیں تھے بڑے خوبصورت تھے, ہر طرح کے فروٹس اس میں موجود تھے, ان دونوں باغیچوں کو ایسے باغوں میں بدل دیا اللہ تعالیٰ نے جن میں صرف جھاڑیاں باقی رہ گئی, چند بیری کے درخت باقی رہ گئے, بد مزہ میووں اور فروٹس والے وہ بن گئے. اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں چھین لی. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک جزیناہم بما کفروا, یہ سزا ہم نے ان کو کس لیے دی؟ ان کی ناشکری کی وجہ سے. اور فرما دیا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ, قیامت تک آنے والے انسانوں سن لو, ناشکروں کو ہم ایسا ہی بدلا دیا کریں گے. بتائیے اتنی ساری نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں, کبھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی؟ ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے, زبان سے کہہ دینے سے اللہ کا شکر ادا ہو جاتا ہے؟ ہم نے کہہ دیا اللہ کا شکر ہے, کیا شکر ادا ہو گیا؟ صرف زبانی طور پر شکریہ ادا نہیں ہوتا, عملی طور پر شکریہ ادا کرنا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شکر ادا کرتے تھے؟ اتنا لمبا قیام, رات رات بھر قیام کرتے, اتنا لمبا قیام کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے, پھول کر کے موٹے ہو جاتے. آپ سے کہا جاتا کہ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہے, آپ اتنی محنت مشقت کیوں کرتے, اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے؟ آپ کیا فرماتی؟ افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے, اس لیے میں شکریہ کے طور پر میں یہ نمازیں پڑھ رہا ہوں. بتائیے ہم نے کب اللہ کا شکریہ ادا کیا؟ سنن نوافل تو چھوڑیے, کبھی فرائض کا اہتمام کیا ہم نے؟ آج ہم مسجدوں سے دور ہیں, نمازوں سے دور ہیں, ہم نے کب اللہ کا شکر ادا کیا؟ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں, کیا آپ چاہتے کہ ہم یہ نعمتیں چھین لے اللہ تعالیٰ؟ یہ بہت بڑا نقصان ہے گناہ کا کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے. اسی طرح سے گناہ کی وجہ سے انسان شیطان کا قیدی بن جاتا ہے. شیطان کا قیدی بن جاتا ہے گناہ کی وجہ سے. کیا شیطان کے بعد بھی قید خانہ ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ لوگوں کو سیدھی راہ سے بھٹکاتا ہے, گمراہ کرتا ہے. اور اس نے قسم کھا کر کے کہا کہ میں پروردگار تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. سورہ اعراف میں ذکر ہے, قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. اللہ تعالیٰ سے کیا کہا شیطان نے؟ تو نے مجھے گمراہ کر دیا, اب میں تیرے بندوں کے پاس آؤں گا اور تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا. تیرے بندوں کے لیے میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا. صراطک المستقیم, تیری سیدھی راہ پر. صراط مستقیم وہ راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے. میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا اور بیٹھ جاؤں گا, سیدھی راہ پر نہیں آنے دوں گا, تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, دائیں بائیں بھٹکاؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. پھر شیطان نے کہا میں ان کے پاس آؤں گا, یعنی تیرے بندوں کے پاس آؤں گا, آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, چاروں طرف سے آؤں گا, چاروں طرف سے ان پر حملے کروں گا, چاروں طرف سے گھیر لوں گا, کور کر لوں گا. کہاں جائے گا وہ؟ اسے بہکاؤں گا سیدھی راہ سے,
ولا تجد اکثرهم شاکرین، اللہ رب ذوالجلال سے کہا ولا تجد اکثرهم شاکرین، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. یعنی اکثر یعنی زیادہ بندے تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے. اکثریت اقلیت، اکثریت کس کو؟ جن کی تعداد زیادہ ہو اکثریت، اقلیت جن کی تعداد کم ہو. یعنی تیرے اکثر بندے شکر گزار نہیں ہوں گے، تیرے اکثر بندوں کو میں گمراہ کر دوں گا. بہت کم بندے تیرے ہوں گے جو تیرا شکر ادا کریں گے. ایک دوسری آیت میں سورہ صاد کی ابلیس نے کہا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اے میرے رب تیری عزت کی قسم میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جو چیدہ چنندہ اور پسندیدہ، یعنی تیرے بہت کم بندے. پہلے کہا سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، پھر بعد میں کہا بس تھوڑے سے بندے ہیں جو چنندہ ہیں انہیں میں بہکا نہیں سکوں گا یا وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. ایک طرف تو شیطان کا اللہ سے قسم کھا کر کے کیا ہوا یہ وعدہ دیکھیں، دوسری طرف اپنے معاشرے کا جائزہ لیں. معلوم ہوگا کہ کتنے سارے لوگ، کس قدر وہ جو اس نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا کہ تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، کس قدر وہ ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا ہے. معاشرے کا جائزہ لیں، اپنے سماج کا جائزہ لیں. جس سماج اور معاشرے میں یا جس محلے میں 2-3 ہزار 4 ہزار 5 ہزار لوگ رہتے ہیں، اس محلے میں 100-150 نمازی ملیں گے، 50 لوگ نمازی ملیں گے، بقیہ کہاں گئے؟ شیطان نے کیا کیا؟ اکثریت تیرے شکر گزار نہیں ہو، اقلیت یعنی بہت کم بندے تیرے شکر گزار ہوں گے، بقیہ سارے لوگ کہاں گئے؟ کہاں گئے سارے لوگ؟ شیطان نے انہیں بہکا رکھا ہے، نیک کاموں سے انہیں روک رکھا ہے، گناہوں کی طرف ڈھکیل رہا ہے. یہ اس نے وعدہ کیا. تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ شیطان کا قیدی، شیطان جکڑ لیتا ہے اسے. اور اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ جو گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے، جو نیکیاں نہیں کرتا، جو میری طرف نہیں آتا، اس پر ایک شیطان ہم مسلط کر دیتے ہیں. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان کیا کرتا ہے؟ مقرر کر دیتا ہے. اس پر ایک مقرر کر دیتا ہے ایک شیطان. نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اور وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کا دوست بن جاتا ہے. پھر شیطان جو چاہتا ہے وہ آدمی کرتا ہے. ہم دوست ہوتے ہیں، کبھی اچھی بات ہم نے کہی، ہمارا دوست مان گیا، اس نے کوئی اچھا مشورہ دیا ہم نے مان لی. لیکن شیطان یہ ایسا دوست ہے، پھر انسان کی بات نہیں چلتی ہے، پھر اسی دوست کی بات چلتی ہے. وہ جیسا چاہتا ہے انسان کو موڑتا ہے، لے جاتا ہے جدھر چاہتا ہے. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اس کا ساتھی بن جاتا ہے. کتنا بڑا نقصان ہے یہ گناہ کا. اور اس طرح سے بہت سارے نقصانات ہیں. اللہ رب ذوالجلال سے دعا کرتے ہیں، رب ذوالجلال تو ہمیں تمام طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھ. رب ذوالجلال ہم سے جو گناہ ہو گئے پروردگار، تو ان گناہوں کو درگزر فرما دے. رب ذوالجلال والاکرام ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. رب ذوالجلال والاکرام ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. رب ذوالجلال جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. رب ذوالجلال والاکرام مسلمان جہاں جہاں بھی پریشان ہیں ان کے مال، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. رب ذوالجلال والاکرام تیرے موحدین بندے بندیاں جو اس دنیا سے جا چکے پروردگار، ان کی مغفرت فرما، ان کی نیکیوں کو تو قبول فرما، ان کے گناہوں سے درگزر فرما، ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے. آمین تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ الامی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. گناہوں کا ایک نقصان یہ ہے کہ وہ فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے. فرشتوں کی دعاؤں سے وہ کتنا خوش نصیب بندہ ہے جس کے لیے فرشتے دعا کریں. ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کی درخواست کرتے، دعا کیجئے، دعا میں یاد رکھیے، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ عام سی بات ہے، ہر کوئی کہتا ہے کسی سے. لیکن فرشتے جس کے لیے دعا کریں وہ کوئی معمولی بندہ نہیں، وہ بڑا خوش نصیب بندہ. اس میں کیا خاصیت ہے کہ فرشتوں کی دعا کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی.
ہماری دعا کبھی ریجیکٹ ہوتی ہے، کبھی ایکسیپٹ ہوتی ہے۔ ریجیکٹ کب ہوتی ہے ہماری دعا؟ جب ہم حرام کھاتے ہیں۔ اگر بندہ حرام کھا لے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، ثم یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فأنى يستجاب لذلك۔ ایک بندہ سفر کرتا ہے، سفر کی وجہ سے بال پراگندہ، کپڑے میلے کچیلے، جبکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایک دوسری حدیث میں؟ مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، والدین کی دعا اپنے اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی، مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ مسافر ایسا مسافر ہے، اس کی دعا رد ہو رہی ہے، ریجیکٹ ہو رہی، کیوں؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس حرام کا، ساری چیزیں حرام کی، اور جسم جو پالا ہوا حرام کھا کھا کر کے، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ہماری دعا کبھی ریجیکٹ، کبھی ایکسیپٹ ہوتی ہے اللہ کے ہاں، لیکن فرشتوں کی دعا ایسی نہیں، اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ اور وہ فرشتے کون فرشتے دعا کرتے ہیں؟ وہ کوئی عام فرشتے نہیں۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ وہ کوئی عام فرشتے نہیں، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے پکڑے ہوئے جو ہیں وہ فرشتے، اللہ کے قریبی فرشتے اور اس کے ارد گرد والے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ، اور کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا، اے ہمارے رب تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت اور علم سے کور کر رکھا ہے، ڈھانپ رکھا ہے۔ فاغفر للذین تابوا، تو جو گناہ کر کے توبہ کر لیں تو انہیں بخش دے۔ واتبعوا سبیلک، جو تیرے سیدھے راہ کی پیروی کرے، تیری طرف جو کتاب و سنت پر عمل کرے، اس کی بھی بخشش فرما۔ وقہم عذاب الجحیم، تو انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ کتنی بہترین دعا! اتنا ہی نہیں، ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے ہمارے رب تو انہیں ان جنتوں میں داخلہ نصیب فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریہم، اتنا ہی نہیں، اس کے باپ دادا کے لیے جو گزر گئے ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ ان کے باپ دادا جو گزر گئے ان میں سے جو نیک تھے انہیں بھی بخش دے، انہیں بھی جہنم کے عذاب سے بچا لے، انہیں بھی جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ وازواجہم، اور ان کی بیویوں کو بھی، وذریاتہم، اتنا ہی نہیں، آنے والی نسل کے لیے بھی وہ فرشتے دعا کرتے ہیں کہ آنے والی اولاد، ان کی نسل، ان میں سے جو نیک ہوں پروردگار تو ان کی بھی مغفرت فرمانا، اور انہیں بھی جہنم کے عذاب سے بچانا، انہیں بھی جنت میں داخلہ نصیب فرمانا۔ انک انت العزیز الحکیم، تو غالب حکمت والا ہے۔ کتنی بہترین دعا ہے، کتنی بہترین دعا۔ فرشتوں کی دعا کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ فرشتوں کی دعائیں لیں، گناہوں سے باز آ جائے، توبہ کر لیں اپنے گناہوں سے، فرشتوں کی ان دعاؤں سے محروم نہیں ہوں گے۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام سے یہی دعا کرتے ہیں، رب ذوالجلال تو ہم تمام طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھ، آمین۔ آخری بات اس مسجد کے کلیکشن کے تعلق سے کہ آپ اس مسجد کو، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے لیے خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، یاد رکھیے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کے لیے اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو کل قیامت کے دن کئی گنا بڑھا چڑھا کر کے دے گا۔ ایک آدمی آخرت میں جب اسے نیکیاں ملیں گی تو وہ حیرت کرے گا، اتنی ساری نیکیاں کہاں۔ خلوص کے ساتھ اگر خرچ کرے، چند روپے ہی صحیح، تو اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ کو بہت پسند ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ لہٰذا اب سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کی اپنی مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے لیے خرچ کریں دل کھول کر کے، جتنا ہو سکے، جس قدر ہو سکے، اللہ تعالیٰ نے جتنی حیثیت دی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔
اللہ تعالیٰ آپ کے خرچ کرنے کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر، اللہ یعلم ما تصنعون۔